کیا اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اس درس کو اگر آپ اول آخر دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے درس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بشر کرزی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں گزاری، وہاں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاشی بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکجک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے، جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جوں ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گم شدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ علیہ کو جب گمشدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس الربانی کو فرماتے سنا ہے، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر پاک و ہند سے، اب یہ بھی سن لیں کہ پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت جو ہے مغرب و شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے، تو کیا کرے وہ 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ میرے اسلام بھائی، ہو سکتا ہے مذکورہ حکایت کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وصف سا آئے کہ اللہ جل کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے دوسروں سے مدد مانگی۔ اب یہ دیکھیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد تو مانگنی نہیں چاہیے کسی سے، اللہ سے مدد مانگیں، تو آئیے ایک تو پہلے میں نے یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 بیان کی، اب آئیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد مانگی دوسروں سے، اور وہ کس کہاں اور قرآن پاک میں کس پارے میں واقعہ وہ سنیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ صف کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان،
عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ جل کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے ہم دین خدا جل کے مددگار ہیں۔ اب یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی سنیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی عز وجل میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں تھا ان کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے بندے کی مدد کیوں طلب کی؟ آئیے اس کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو میری وزیر کر دے، میرا وزیر کرتا کہ اس سے میری کمر مضبوط ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کمر مضبوط کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آئیے آگے سنیے، یہ پارہ 16 ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 31 جو میں نے بیان کی۔ اب نیک بندے ہی مددگار ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی کہ نبی جو ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے، یا آپ دیکھیں کہ نیک بندے جو ہیں وہ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ پارہ 28 سورہ تحریم کی 4 آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں با بانگے دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ جل تو مددگار ہے ہی، مگر باذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام اور اللہ جل کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحم اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ جل یہ وصفہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، ٹھیک ہے، اور ان کے مددگار انصار کہلائے، اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کا لغوی معنی مددگار ہے۔ میٹھے میں اسلام بھائی، اب ایک اور وصفہ بھی آ سکتا ہے، آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اب شاید شیطان دل میں یہ وصفہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت ذیل اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ جل اس وصفے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا عز و جل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ السلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بہقی رحمۃ اللہ الکوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الکوی ہم آت کے ہمہ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ترجمہ جو انہوں نے بیان کیا وہ ہے، وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح بااختیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحم اللہ تعالی حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ جل کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو، یہ ابھی آگے اور بھی واقعات ہیں کہ کنہوں نے کس سے مدد مانگی، تو یہ اگر آپ واقعات یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو جو عشق کے انداز میں پڑھتا ہے نا، دل کی آنکھوں سے پڑھتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، غیر جانبدار ہو کے پڑھتا ہے اس کو، ٹھیک ہے،
جو ہے سیدھا راستہ تلاش کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو، تو اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ لیکن جو صرف نکتہ چینی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں اس کو، تو معاذ اللہ اس کو اپنا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں، کیونکہ ان میں نقص تو ہے ہی نہیں کہیں بھی قرآن پاک میں، نہ کسی انبیاء میں، نہ اولیاء میں۔ تو یہ جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں یہ اپنا ہی برا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نکتہ چینوں سے بچائے اور اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق اور غلام بنائے۔ دعا ہے کہ جو درس ہوا اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔